MKR TV کے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پیغام نوجوانوں کے نام ہے۔ پاکستان کی آبادی 66% نوجوان طبقے پر مشتمل ہے، لیکن یہ آبادی مجوسی کی فضا میں سانس لے رہی ہے۔ ان میں یقین اور اعتماد کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اگر یہ نوجوان طبقہ علامہ محمد اقبال کی فکر اور فلسفے سے رہنمائی حاصل کرے تو پوری دنیا میں بحیثیت قوم اور انفرادی طور پر ایک عمدہ مثال بن کر ابھر سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال کے پیغام میں افاقیت پائی جاتی ہے۔ وہ جمود اور تقلید کے فلسفے کے برعکس تبدیلی کے خواہاں تھے۔ وہ نوجوانوں میں شاہین کی خصوصیت کے پیدا ہونے کے خواہش مند تھے، کیونکہ ان کے نزدیک شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو خوددار اور غیرت مند ہے، دوسروں کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ وہ علم کے ساتھ ساتھ عمل پر بھی مأمور ہے۔ جستجو اس کی رگوں میں ہے۔ خودی پر بھروسہ رکھنا اس کا کمال ہے، اور اپنے کردار کو اسلام کے ناصر کی روشنی میں ڈالنے اور مثال قائم کرنے والا ہے۔ مگر اصل حاضر کا نوجوان علم تو ذوق شوق سے حاصل کرتا ہے، مگر عمل سے ہچکچاتا ہے۔ وہ زمانے کے دوہرے معیار میں بڑھ چکا ہے اور اپنا اصل مقام کھو چکا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر یہ نوجوان مغرب کی اندھی تقلید میں مہو رہا تو صرف پستی پائے گا اور اپنی ہستی کو کھو دے گا۔ آپ نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، نہیں تیرا نشیمن کیسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کٹ پہاڑوں کی چٹانوں پر، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو خودی کے تصور سے شناس کروایا کہ خود شناسی ہی خدا شناسی ہے۔ فلسفے کے طالب علم کی حیثیت سے میرے نزدیک علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر، جس کا مطالعہ نسل نو کی تربیت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، وہ خطاب باجوید ہیں۔ یعنی نئی نسل سے کچھ باتیں نوجوانوں کے لیے یہ پورا ضابطہ حیات ہے۔ وہ آج کے نوجوان کو رزق حلال اور صدق مقال، شرم و حیا، ذکر اور فکر کی نصیحت کرتے ہیں۔ آپ کے درد و سوز کا عالم یہ تھا کہ جب اس نظم کو ختم کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، اے نوجوان مسلم، میں نے زندگی بھر یہ کیا کہ تمہیں یہ سمجھا سکوں کہ دین کا مطلب کیا ہے، اور تیرے ساتھ میری محبت کا عالم یہ ہے کہ میں قبر میں جا کر بھی تیرے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ خطاب باجوید میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں کہ سلطان محمود بیگڑا ہندوستان کی ایک ریاست کا حکمران تھا۔ جیسا کہ ہر بڑے راجے، مہاراجے اور شہزادے کا ایک شوق ہوتا ہے، اس کا شوق یہ تھا کہ وہ گھوڑے پالتا تھا، اور اس کے پاس بڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے۔ اس کا ایک گھوڑا بیمار ہو گیا۔ اس نے اس گھوڑے کا بڑا ہی علاج کروایا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ بالآخر ایک ایسا طبیب آیا جس نے چند دنوں میں گھوڑے کو صحت مند کر دیا۔ سلطان محمود کی خدمت میں وہ گھوڑا پیش کیا گیا کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو وہ بڑا خوش ہوا، اور اس نے پوچھا کہ یہ گھوڑا ٹھیک کیسے ہوا؟ ہم نے تو بڑے بڑے طبیب اور بڑی بڑی دوائیں آزمائیں، سب بے اثر رہی۔ طبیب نے کہا، میں نے اس کو ایک ایسی دوائی دی ہے جس میں شراب بھی تھی۔ سلطان نے جب یہ سنا کہ اسے شراب سے تیار کرتا دوائی دی گئی ہے تو اس نے حکم دیا، اب اس گھوڑے کو میرے استبل سے نکال دو، میں زندگی بھر اس گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گا۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ پیر حرم کے پاس لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اس کے پاس وہ نگاہ نہیں ہے جو فلاد پر بھی پڑے تو فلاد پگھل جائے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات اور شاعری میں نوجوان نسل کے لیے تعلیمی نظام کو سدھارنے اور تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے سارے پہلوؤں کا احاطہ ملتا ہے۔ آپ تعلیمی نظام کی خرابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موجودہ تعلیم معبود حاضر کی پوجا کی بات کرتی ہے، اور جو معبود غائب یعنی ذات حق ہے، اور جو نظام وحی ہے وہ اس سے دور کرتی ہے اور محسوسات میں قید کرتی ہے۔ یعنی یہ تعلیمی نظام تو میں نے اپنا لیا اور اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے تھوڑی دیر رک گیا کہ اپنے پاؤں سے کانٹا نکال لوں،
کانٹا پتہ نہیں نکلا کہ نہیں، لیکن جب میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ قافلہ بہت دور جا چکا تھا جس کا میں حصہ تھا، اب شاید اس کی گرد بھی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام نے ہماری زندگیوں کو ہماری بنیادی منزل اور بنیادی مقصد سے دور کر دیا۔ میرے نزدیک جب تک ہمارے نوجوانوں کے کردار کے اندر فکر اقبال نہیں آئے گی، اس وقت تک نوجوان مقصد سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ علامہ محمد اقبال ایک مثالی نوجوان کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ ایک مثالی نوجوان جس کے اندر خدا کا تصور موجود ہو، مگر وہ نوجوان اور ظاہری اور باطنی طہارت سے خالی نہ ہو۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جب سچائی گفتگو میں ہو تو صدق مقال ہے، اور جب سچائی عمل میں آئے تو رزق حلال ہے۔ رزق حلال اور صدق مقال سے بندہ مومن کی جلوتوں خلوت میں جان اور حق گوئی آتی ہے۔ میرے نزدیک ہمیں علامہ محمد اقبال کی منتخب تحریروں کو نوجوانوں میں روشناس کروانا چاہیے۔ ہمارے پاس تعمیر زندگی، حلال کو سمجھنے اور بطور تہذیب اپنے آپ کو آگے لے کر چلنے کی فکر اقبال کے علاوہ کوئی ایسی سبیل موجود نہیں ہے جہاں ہمیں ہمارے سوالات کا جواب ملتا ہو اور مسائل کا ایک قابل فہم حل میسر آ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں، اور مزید ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔